اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یاد کروں گا۔ یاد کی نسبت جو بندے کی طرف ہے اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بڑی آسان سی بات ہے کہ بندہ یاد بھی کرتا ہے، بندہ غافل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کریم کی طرف آتی ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا یا یاد کروں گا، تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس پہ تو غفلت محال ہے۔ کسی لمحے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے، پھر وہ ذات کیسے بھول سکتی ہے؟ قرآن حکیم میں جہاں کہیں اس طرح کی بات آئی ہے تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ یاد ہی نہیں ہوتی تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ برباد ہو گئی یا کہیں تباہ ہو گئی یا کس کونے میں پڑی ہے، کہیں گھر کے کسی کونے میں ہے بھی یا نہیں۔ جب ایک چیز یاد ہی نہیں تو اس کے بارے کیسے ہوگا کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ کہاں پڑی ہے یا کس جگہ ہے؟ اسی طرح جب اللہ کریم کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ وہ یاد بھی رکھتے ہیں اور یاد نہیں بھی رکھتے، بھلا دیتے، تو اس سے مراد وہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں تباہ ہو رہے ہیں، کس مصیبت میں ہیں، یا عقیدتاً یا عملاً کس تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو گویا کرم الہی کا منتظر رہنا، دعاؤں کی اجابت اور زندگی موت ما بعد الموت کی آسانیاں اس بات پہ منحصر ہیں کہ کوئی اللہ کریم کو کتنا یاد کرتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے اور کس خلوص سے، دل کی کس گہرائی سے یاد کرتا ہے۔ یاد الہی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بندہ کچھ دیر ذکر کر لے، بلکہ مراد پوری انسانی زندگی ہے کہ جوں جوں ذکر راسخ ہوتا ہے تو زندگی ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے
یا اطاعت الہی کا راستہ ہے اور یا عدم اطاعت ہے، نافرمانی ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں۔ کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں یا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ ذکر میں وہ قوت آ جائے، اس قدر راسخ ہو جائے کہ زندگی کا کوئی کام بھی کرتے وقت عظمت باری پیش نظر ہو اور بندہ اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ اسے احکام الہی کے مطابق انجام دے۔ دراصل دین نام ہی قلبی کیفیات کا ہے۔ ایمان کے ساتھ زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق قلبی ضروری ہے۔ نیا خانہ دل میں جب تک عظمت الہی جاگزیں نہ ہو تو رسومات رہ جاتی ہیں، رواجات رہ جاتے ہیں۔ کل ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، ایک مولوی صاحب کی بات ہو رہی تھی، بہت اچھے پڑھے لکھے بڑے فاضل آدمی ہیں، وہ مجھ سے ملنے بھی تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ تھے، تو انہیں ان سے اتنا ہی واسطہ پڑا کہ وہ انہیں گاڑی میں ساتھ لائے، یہاں کچھ دیر رہے اور پھر تشریف لے گئے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روکی تو وہ اس کے خلاف تھے کہ رکتے کیوں ہو، خیر ہے نماز ہو جائے گی، قضا کر لیں گے، بعد میں پڑھی جائے گی، وقت ضائع نہیں کرو چلیں۔ میں نے کہا میں تو نماز پڑھوں گا، آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھتے تو بیٹھے رہیں، جا کے پڑھ لیجئے گا یا قضا کر لیجئے گا۔ اور پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ عجیب بات ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ زندگی میں دین سے مذاق کرتے ہیں، احکام دین سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات سمجھنی تو مشکل نہیں ہے۔ دین کو بحیثیت دین اختیار کرنا ایک اور بات ہے، اور دین کو پیشے کے طور پر اپنانا ایک اور بات ہے۔ پیشہ جو بھی ہوتا ہے وہ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی دنیا کا کوئی بطور پیشہ کرتا ہے تو اس سے وہ پیسہ کماتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پیشہ عقیدے کا حصہ نہیں ہوتا، اور اس میں جائز و ناجائز، حلال و حرام تب دیکھتا ہے کہ اگر اسے دین بھی نصیب ہو۔ کوئی شخص اگر خود دین ہی کو پیشہ بنا لے تو پھر اسے حلال حرام جائز ناجائز کون بتائے گا؟ اور اس کی عظمت یا عقیدت جو ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے، یا جو دین کو بطور دین اختیار کرتا ہے، بطور عقیدہ اور مذہب کے اپناتا ہے، جو ادب و احترام اس کے دل میں ہوتا ہے، اور ایک شخص دین کو بطور پیشہ اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں اس طرح کا ادب کیسے ممکن ہے؟ مذاق ہی اڑائے گا، لوگوں کو بے وقوف ہی سمجھے گا۔
قرآن حکیم میں بھی ہے کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں، احکام الہی کو بیچ کر کھاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ علماء حق کے ساتھ اس عید میں برائے نام اور نام نہاد اور پیشہ ور مولویوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین کو دین سمجھ کر اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو دین کو انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا۔ اب ایسے لوگوں سے کسی خیر کی توقع فضول ہے، اور قرآن کریم کے مطابق بدترین لوگ ہیں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ کھاتے ہیں۔ ایسا بدنصیبی کا دور ہے کہ کوئی فتویٰ کسی چیز کے بارے آپ کو چاہیے تو فتویٰ فروش مل جاتے ہیں۔ علماء حق ہیں اور ضرور ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، دین بھی قائم رہے گا، لیکن اکثریت پیشہ ور لوگوں کی ہو گئی ہے۔ پیشہ ور لوگ عملی زندگی سے بے بہرہ ہوتے ہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ضروریات دین ان کے یقین و ایمان کا حصہ نہیں ہوتی، چونکہ دین ایک پیشہ بن گیا تو اس میں وہ صرف آمد و خرچ کا حساب رکھتے ہیں کہ کیا بات کرنے سے کتنے پیسے ملے، کیا کام کرنے سے کیا آیا، کیا کھویا، کیا پایا، دولت دنیا کے حساب سے جانچتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ذکر کی تردید کرتے ہیں، منع کرتے ہیں لوگوں کو، ورنہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان جو رشتہ ہے وہ واحد رشتہ ذکر اور یاد کا ہے، اس کے نام کی تکرار کا ہے۔ سورہ مزمل جو قرآن کی نزول کے اعتبار سے پہلی صورتوں میں ہے، اس میں خدا کا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام نامی کا ذکر کیجئے، اس میں ذات کا ذکر کیجئے، اور اس حد تک کیجئے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ رہے، انقطاع ہو جائے کائنات سے، صرف اللہ یاد رہ جائے۔ اتنی کثرت سے، اس انہماک سے، اس توجہ سے اپنے پروردگار کے نام کا، اس میں ذات کا ذکر کیجیے۔ تو ذکر الہی بنیاد ہے دین کی، چونکہ دین صرف زبان سے نہیں، دل سے قبول کرنے کا نام ہے، اور دل یاد الہی سے ہی زندہ بھی ہوتا ہے، تندرست و توانا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی برکات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا صرف یہ کام ہے کہ وہ روح زمین پہ تلاش کرتے ہیں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو
ان میں سے کوئی ایک جب پا لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ذکر الہی کر رہے ہیں. اگر وہ زیادہ دیر کرتے رہیں تو فرشتے جمع ہوتے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ہر پیچھے سے آنے والا پہلوں کے اوپر سے جھانکتا ہے. تو اس طرح جمع ہوتے ہوتے وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو واپس پہنچتے ہیں آسمانوں میں تو اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں تھے, کیا دیکھا, میرے بندوں کو کس حال میں پایا. یا اللہ تیرے کچھ بندے تیری یاد میں مصروف تھے, تیرا نام لے رہے تھے, تیرے نام کا ذکر کر رہے تھے, اور بڑے خلوص, بڑے انہماک اور دل کی گہرائیوں سے تیری یاد میں مصروف تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو, میں نے جو وہاں تھے سب کو بخش دیا. تو ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں کہ بار الہ وہ سارے ذکر کی غرض سے جمع نہیں ہوئے تھے, کچھ ایسے بھی تھے ان میں جو کسی اور کام سے آئے تھے. ان میں سے کسی بندے سے ملنا تھا یا کوئی کام تھا, تو چونکہ محفل ذکر کی ہو رہی تھی تو وہ بھی وہاں انتظار میں بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے یہ تخصیص نہیں کی کہ کون کس غرض سے آیا تھا, جو وہاں موجود تھے ان سب کو بخش دیا گیا. التعرف فی مقامات اہل تصوف ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اہل اللہ کی کرامات جمع کر دی ہیں. بڑے عجیب و غریب واقعات اس میں جمع کیے ہیں. اس میں ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا, اور یہ کفن چور عموماً کوشش کرتے تھے کہ جنازے میں شامل ہوں اور میت کے قریب کھڑے ہوں کہ دیکھ لیں کہ کفن چرائے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں, قیمتی کپڑے کا ہے یا عام سا ہے یا کیسا ہے. تو کسی خاتون کا جنازہ تھا, تو رات کو اس نے ان کی قبر میں سرنگ لگائی کفن چرانے کے لیے. اللہ کریم ہے, جب وہ قبر میں داخل ہوئے تو برزخ منکشف ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک عالیشان محل ہے اور اس کے سامنے بہت خوبصورت باغ سا بنا ہوا ہے, سبزہ زار میں تخت بچھا ہوا ہے, اور اس پر وہ خاتون بیٹھی تلاوت کر رہی ہیں. تو یہ لوگ بھی, کفن چور بھی دلیر تو ہوتے ہیں, تو اس کے قریب ان کے چلے گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم تو جنتی ہو, تم تو بخشے جا چکے ہو, اور تم کدھر لوگوں کی قبروں میں جھانکتے پھرتے ہو. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ میں تو کفن چور ہوں, پرلے درجے کا گناہگار انسان ہوں, آپ کسے خوشخبری دے رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے بارے تو پتہ نہیں ہے, لیکن میں جب اللہ کے حضور پیش ہوئی تو اللہ کریم نے مجھ پر راضی ہو کر یہ انعام فرمایا کہ جتنے لوگ تیرے جنازے میں شامل تھے میں نے وہ سارے بھی بخش دیے, اور تجھے میں نے دیکھا تھا تو میرے جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا, تو ایک بخشا ہوا آدمی ہے. تو فرماتے ہیں وہی مشاہدہ اس کی زندگی کا انقلاب اور انقلابی اقدام کی بنیاد بن گیا. وہ بہت معروف صوفیاء میں سے گزرے ہیں,
باقی ساری زندگی ان کی ذکر الہی میں اور اللہ کی یاد میں بسر ہوئی۔ تو یہ بہت عجیب دولت، اور جنہیں نصیب ہوتی ہے وہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ حقیقتاً اگر نصیب ہو تو، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو نقل بھی رائگاں نہیں جاتی، لیکن نقل کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر بندہ صوفیاء کی نقل بھی کر لے تو بھی اللہ سے کرم کی اور اس کے رحم کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں۔ تو بنیاد ہی ایمان کی ذکر الہی ہے۔ قلبی اطمینان اور یقین اور اعتماد، یہ سارے ذکر کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب تم مجھے یاد رکھتے ہو تو میں تمہاری ہر طرح سے دستگیری فرماتا ہوں، مدد فرماتا ہوں، تمہیں یاد رکھتا ہوں، یعنی ہر وقت تمہیں رحمت الہی نصیب رہتی ہے اور ہر کام میں قدرت باری تمہاری دستگیری کرتی ہے۔ تم دنیا میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب رہتے ہو، موت ما بعد الموت میں بھی تمہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ تمہیں اللہ کریم کی رحمت ہر وقت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو۔ گویا ذکر دوام کو اللہ کریم نے ادائے شکر فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ تو جب وہ شمار ہی نہیں کر سکتا کہ مجھ پر اس کے احسانات کتنے ہیں تو شکر کیا ادا کرے گا؟ لیکن بڑا اہم سوال ہے اور بڑے اس کے طویل جوابات بھی دیے گئے ہیں، مختلف جوابات دیے گئے ہیں کہ اللہ کا شکر کس طرح سے ادا ہوتا ہے اور بندہ کس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے اچھا جواب وہی ہے جو خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، گویا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنا، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی یاد سے کرنا ہی ادائے شکر ہے۔ ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی میرا کرم اتنا وسیع ہے اور میرے احسانات تم پر اتنے ہیں اور میری ذات ایسی ہے کہ میری عظمت کو فراموش کرنا ناشکری ہے، میری عظمت سے غافل ہونا ناشکری ہے۔ پھر میر علی شاہ صاحب کی سوانح لکھی گئی میرے منیر، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی نے ذبح کا مسئلہ پوچھا، مجھے وہ مسئلہ سارا یاد نہیں ہے، مدت ہوئی دیکھے ہوئے۔ شاید یہ تھا کہ جانور حرکت نہ کرے، اس کا دم نکل جائے تو چھری چلائی جائے تو حلال ہوگا یا نہیں، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا جو انہوں نے اس بندے کو سمجھا دیا۔ اب مسئلہ پوچھنے والا تو مسئلہ پوچھ کے فارغ ہو گیا تو پیر صاحب فرمانے لگے
اہل محفل سے کہ دیکھو ایک جانور ہے اور وہ حلال ہے، لیکن اس کا دم اللہ کے نام کے بغیر نکل جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ اور انسان جو مکلف ہے یاد الہی کا اور جسے حکم دیا گیا ہے، اس کے جو دم بغیر یاد الہی کے اور بغیر اسم الہی کے نکلتے ہیں وہ کس شمار میں ہوں گے؟ جانور تو مکلف بھی نہیں تھا، اسے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، حلال بھی تھا، لیکن جب اس کا دم نکلا تو کوئی اس پر اللہ کا نام لینے والا، تکبیر پڑھنے والا نہیں تھا۔ بغیر اللہ کے نام سے دم نکل گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ تو انسان تو مکلف بھی ہے اور اسے ذکر دوام کا، ذکر کثیر کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب زندگی بھر اس کے جو دم اللہ کے نام کے بغیر نکلتے ہیں وہ کس شمار قطار میں ہوں گے؟ اسی لیے صوفیاء کا قول ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو دم غفلت میں نکلتا ہے وہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، اور جس دم کے ساتھ اللہ کا نام ہوتا ہے وہ شکر گزاری میں شمار ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہر لمحے کی یاد انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، اور عظمت الہی کا استحضار جو ہے، عظمت الہی کو یاد رکھنا، یہی ایک علاج ہے کہ بندے میں وہ بڑائی یا فرعونیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ورنہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نظام کائنات میری وجہ سے چل رہا ہے، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں ہوں تو فلاں کام ہو رہا ہے، میں ہوں تو یہ کر لیا۔ اس میں ہر بندہ گرفتار ہے۔ عجیب بات ہے، حیرت ہوتی ہے کہ حکمران سے لے کر خاکروب تک، اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک، کاشتکار ہو یا مزدور ہو یا دکاندار ہو یا تاجر ہو، سیاستدان ہو یا حکمران ہو، ہر شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میری وجہ سے یہ سارا کام چل رہا ہے، اگر میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے جو از خود ہر بندے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، کسی کی بات سن کر دیکھیں تو بالکل آپ محسوس کریں گے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بنیادی مرض ہے جو انسان کو اپنی بڑائی میں مصروف کر دیتا ہے، وہ عظمت الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کی یہ خصوصیت ہے، ذکر الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ عظمت باری کا ادراک رہتا ہے۔ اگر کچھ امور اللہ کی ذات سے بندے نے وابستہ کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کا سبب مجھے بنا دیا ہے۔ یہ کاریگر کی مرضی ہے کہ اس نے ایک اینٹ دروازے کے اوپر لگا دی ہے، لوگ اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، ویسی ایک اینٹ اس نے دروازے کے نیچے لگا دی ہے جس کے اوپر سے لوگ پھلانگ رہے ہیں۔ یہ کاریگر کی مرضی ہے کہ کس کو اس نے کہاں جگہ دی ہے اور اس کے وجود سے کیا کام لے رہا ہے۔ اس میں کسی کی ذاتی بڑائی کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ لیکن ان چیزوں کا پتہ تب چلتا ہے جب حقیقتاً یاد الہی دل میں جاگزیں ہو، اور ذکر دوام ممکن نہیں ہے
برکات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بغیر۔ اگر برکات نبوت نصیب نہ ہوں، کوئی ایسی ہستی نہ ملے جو امین ہو برکات نبوت کی، اور وہ توجہ دے کر دل میں القاء کر کے برکات نبوت سے روشنی نہ کرے تو ذکر دوام نصیب نہیں ہوتا۔ برکات نبوت ہی وہ دولت ہیں جو ذکر دوام عطا کرتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اگر برکات نبوت نصیب ہوں تو آدمی پہ اتباع رسالت کی مزید کتنی اہم ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پاک کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جہاں سے اور جتنی سنتوں کی خلاف ورزی ہوگی، ہر خلاف ورزی میں یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی ایک سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی ساری دولت ضائع ہو جائے، سب کچھ چھن جائے۔ یہ عین ممکن ہے۔ اللہ کریم سب سے غیور ہے، اور غیرت الہی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک شخص جان بوجھ کر عمداً سنت کا تارک بھی ہو، سنت کی خلاف ورزی بھی کرے، اور پھر اس کا دل روشن رہے۔ اور جہاں کہیں یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑا عرصہ ذکر کرنے کے بعد پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہی بنتا ہے، اگر تلاش کیا جائے تو بنیادی سبب یہی بنتا ہے کہ زندگی میں خلاف سنت امور آ جاتے ہیں، بندہ ان میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور غیرت الہی یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی اور آپ کی برکات ایک جگہ جمع ہوں۔ جس طرح تاریکی اور روشنی ایک جگہ نہیں رہتی، نور اور ظلمت ایک جگہ نہیں رہتے، اسی طرح برکات نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ایک جگہ جمع نہیں ہے۔ ہاں، انسان ہے، بتقاضائے بشریت غلطی ہو جانا ممکن ہے، اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، اس سے درگزر فرماتے ہیں، لیکن عمداً اور ارادتاً خلاف سنت امور کو اپنا لینا، یا ان میں دنیاوی لالچ کا آ جانا، یا ان میں ہوس اقتدار کا آ جانا، یا کسی دنیاوی نعمت کے حصول کے لیے سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کے خلاف سنت راستہ اختیار کرنا، تو یہ چیزیں پھر اس دولت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دنیا انسان کتنی بھی کما لے، اقتدار و وقار کتنا بھی حاصل کر لے، آخر وہ مشت غبار ہے، اور اسے مٹی کے سپردی کر دیا جاتا ہے، خاک میں ہی ملنا ہے اسے۔ آپ نے فاتح اور عالمگیر شہنشاہوں کے مقابر بھی دیکھے، فقیر و گداگر کو بھی دیکھا، ہر شخص زیر زمین جا رہا ہے۔ اور روزانہ بات ہوتی ہے، اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں اگلے دن بھی سوچ رہا تھا کہ یہ عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں کو سپرد خاک کر دیا، سادہ سا لفظ کیوں نہیں کہتے اسے دفن کر دیا گیا؟ یہ لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، ہمارے خبروں میں ٹیلی ویژن پہ الفاظ آتے ہیں
اس پہ یہ خود بھی غور نہیں کرتے کہ بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے جابر حکمران، بڑے بڑے عظیم لوگ، بڑے بڑے مدبر سیاستدان، جب ایک وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو اگر یہی انسان کی حیثیت ہے کہ اسے مٹی میں مل جانا ہے، تو پھر اس میں تکبر، لالچ اور سنت کے خلاف زندگی، دنیا کے لالچ میں یا اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کے، تو دنیا کہاں گئی جسے وہ جمع کرتا رہا؟ وہ سب کچھ تو لوگوں کا ہو گیا، اس کے مالک تو وہ رسا بن گئے جنہوں نے محنت بھی نہیں کی تھی، کمایا بھی نہیں تھا، جنہیں شاید اس کے مرنے تک علم بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ مالک بن گئے اور وہ سپرد خاک ہو گیا۔ تو حصول دنیا کے لیے یا دنیاوی اقتدار کے لیے یا دنیاوی آسائشوں کے لیے خلاف سنت جانا یا خلاف شریعت جانا انتہائی درجے کی حماقت، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اللہ کریم اس سے محفوظ رکھے۔ اور ذکر الہی کی برکات سے عظمت الہی کا ادراک ہو تو بندہ کبھی کسی لمحے خود کو تنہا نہیں پاتا، کوئی لمحہ اس پہ گراں نہیں گزرتا، کسی چیز سے اسے اللہ کے سوا ڈر نہیں لگتا، اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ اور اگر ایک یہ نعمت چھٹ جائے تو پھر اسے ہر دروازے پہ جو باسائی کرنی پڑتی ہے، نہ صرف دنیا سے معروم رہتا ہے بلکہ آخرت بھی ضائع کر کے جاتا ہے، اور دوبارہ کسی کو آخرت بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لوگ کہیں گے، میدان حشر میں بھی کہیں گے، جہنم میں داخلے کے بعد بھی کہیں گے کہ بار الہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سمجھ لیا، مان لیا۔ حال اللہ خروج من سبیل، کوئی ذریعہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے واپس بھیجا جائے؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ایک دفعہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں تو دیکھیں ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس خلوص سے اتباع کرتے ہیں، آپ کو کس درد دل سے یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ وہی ایک موقع تھا جو تم ضائع کر چکے، اب دوبارہ وہ موقع نہیں آئے گا۔ تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا دنیا میں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور کس عظمت کا رسول میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اپنی ذاتی کتاب، اپنا ذاتی کلام تمہیں اس نے پہنچایا، تو تم نے نہ میرے رسول کی عظمت کی پرواہ کی، نہ میرے ذاتی کلام کو خاطر میں لائے۔ اب تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں موقع دیا جائے؟ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ دنیا ایک ہی بار تھی، زندگی ایک ہی بار تھی، دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ کریم قبول فرمائے، پوری محنت، پوری توجہ، پوری لگن سے ذکر کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ذکر کا حاصل یہ ہے کہ جب تک دم میں دم ہے، اتباع رسالت نصیب ہو اور اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق ارزاں ہو۔ زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ اس عالم میں میرا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے جیسی مخلوق اربوں خربوں کے حساب سے روزانہ مرتی ہے، روزانہ پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، رواں دواں ہے۔ لوگ آ بھی رہے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں،
کوئی کسی کے مرنے سے نہ کبھی سورج میلا ہوتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان گرتا ہے۔ اللہ کا نظام اسی طرح رواں دواں ہے۔ اسی طرح محفل گرم ہے دنیا کی، اور معمور عالم آباد ہے، جب تک وہ چاہے گا آباد رہے گا۔ بندے کی کوئی حیثیت نہیں، بندہ ہی ہے، ہر وقت محتاج ہے، ہر آن اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا محتاج ہے، اور ساری عظمت صرف اللہ کے لیے ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اپنی یاد کی، ذکر کی، اور توفیق عمل عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اسے شرف قبولیت بخشے، ہماری خطائیں معاف کرے، اور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ موت نصیب فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بعذرک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا كل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وفی مالنا۔ اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا ونور المعرفة والایمان۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلى آلہ برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔